ٹھہر اے قلب مضطر اس قدر تو کیوں مچلتا ہے، ٹھہر اے قلب مضطر اس قدر تو کیوں مچلتا ہے، تصور بس ابھی ایک نور کے سانچے میں ڈھلتا ہے، تصور بس ابھی ایک نور کے سانچے میں ڈھلتا ہے، تمنا جاگ اٹھتی ہے سکون پہلو بدلتا ہے، تمنا جاگ اٹھتی ہے سکون پہلو بدلتا ہے، عزیز بس محمد جب میرے دل سے نکلتا ہے، عزیز بس محمد جب میرے دل سے نکلتا ہے، ٹھہر اے قلب مضطر اس قدر تو کیوں مچلتا ہے، ٹھہر اے قلب مضطر اس قدر تو کیوں مچلتا ہے۔ الحمد لله الذي رفع السماء بغير عماد وبسط الأرض فراشا وخلق لها الأوتاد، أما بعد، ایسا شخص جو مجتہد نہ ہو یعنی قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے پہ قادر نہ ہو تو حکم قرآنی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کے مطابق اس کو مجتہد یعنی کسی ماہر شریعت کی رہنمائی میں تقلید کرنی پڑے گی۔ الحمدللہ ہم احناف فقہ حنفی کے مفتابہہ اور معمول بہا مسائل کے مقلد ہیں، جبکہ لامذہب غیر مقلدین حضرات کا دعویٰ یہ ہے کہ کسی ماہر شریعت امام کی پیروی و تقلید کرنا خالصتاً شرک، بدعت اور حرام ہے۔ لیکن یاد رہے تقلید کے بغیر چارہ ہی نہیں، نہ دینی مسائل میں اور نہ ہی دنیاوی مسائل میں۔ غیر مقلدین قولاً تو تقلید سے بھاگتے ہیں مگر عملاً تقلید میں سر تاپا ڈوبے ہوئے ہیں۔ بس ہمارے اور ان کے درمیان فرق اتنا ہی ہے کہ ہم نے باتفاق امت ماہر شریعت امام کی پیروی و تقلید کی، جبکہ غیر مقلدین نے موجودہ زمانے کے اجتہاد سے کورے مولویوں کی تقلید کی۔ آج ہم بتوفیق اللہ اہل حدیث حضرات کے جید اور ممتاز علماء کرام سے ان کا تقلیدی ہونا ثابت کریں گے۔ ان علماء کرام میں سے سر فہرست کئی کتابوں کے مصنف مشہور غیر مقلد عالم مولانا وحید الزمان صاحب، وکیل اہل حدیث مولانا محمد حسین بٹالوی صاحب، اسی طرح مولانا میاں نذیر حسین دیلوی جو کہ غیر مقلدین کے حلقے میں شیخ الکل فی الکل کے نام سے بھی مشہور ہے، اسی طرح جناب عنایت اللہ سری صاحب، مولانا ثناء اللہ امر تسری صاحب اور نواب صدیق حسن خان مرحوم بھی شامل ہے۔ جناب وحید الزمان کے متعلق بعض اوقات غیر مقلدین دوران بحث یہ بھی کہتے ہیں کہ وحید الزمان اہل حدیث عالم نہیں تھا، ہم انہیں نہیں مانتے۔ تو پہلے ہم جناب وحید الزمان کا اہل حدیث یعنی غیر مقلد ہونا اہل حدیث حضرات کی معتبر کتاب سے دکھائیں گے، اس کے بعد اصل موضوع کی طرف آئیں گے۔ 29 مارچ 1937 کو اہل حدیث حضرات نے آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس منعقد کی، جس میں مولانا ابو یحییٰ امام خان نوشیروی نے اہل حدیث حضرات کی دینی خدمات پر مشتمل ایک تفصیلی مقالہ پیش کیا، جو پہلے ہندوستان میں پھر بعد از تقسیم پاکستان میں ہندوستان میں اہل حدیث کی علمی خدمات کے نام سے خود اہل حدیث حضرات نے شائع کیا۔ یہ کتاب پاکستان میں مکتبہ نظریہ اقبال ٹاؤن لاہور نے شائع کیا ہے۔ اس کتاب میں جن علماء کرام اور کتب کی فہرست پیش کی گئی ہے وہ ان کی معتبر جماعتی علماء کرام اور جماعتی کتب ہیں۔ اس سے انکار روز روشن سے انکار کے مترادف ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ 59 پہ
علامہ وحید الزمان اور ان کی کتاب نزل الابرار کو اہل حدیث کی علمی خدمات، علمی کارنامے اور فخریہ پیشکش کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ غیر مقلدین علامہ وحید الزمان کی کتب اور حوالہ جات سے ہرگز انکار نہیں کر سکتے، ورنہ اس کو اہل حدیث حضرات کی علمی خدمات اور فخریہ پیشکش کے طور پر پیش کرنے کا کیا مطلب؟ مشہور اہل حدیث عالم مولانا وحید الزمان صاحب اقرار کرتے ہوئے یوں لکھتے ہیں کہ بعض اہل حدیث ایسے ہیں کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی کی تقلید سے تو بھاگتے ہیں، لیکن ابن تیمیہ، ابن قیم اور علامہ شوکانی، مولوی اسماعیل دہلوی اور نواب صدیق حسن خان مرحوم کی تقلید اندھادھند کرتے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے، فر من المطر وقام تحت المیزاب، حوالہ لغات الحدیث مادہ دال صفحہ 21۔ دیکھیں علامہ وحید الزمان نے صاف اقرار کیا کہ اہل حدیث حضرات علامہ ابن تیمیہ، ابن قیم، اسی طرح علامہ شوکانی اور نواب صدیق حسن خان مرحوم کی تقلید کرتے ہیں اور یہ ان کے مقلدین ہیں۔ لہذا غیر مقلدین کا یوں کہنا کہ ہم تقلید نہیں کرتے بلکہ تقلید تو شرک ہے، یہ خالصتاً جھوٹ ہے۔ وحید الزمان صاحب مزید لکھتے ہیں کہ تعجب ہے ان اہل حدیث پر جو لوگوں کو تو امام ابو حنیفہ کی تقلید سے منع کرتے ہیں اور خود جب چاہتے ہیں ابو حنیفہ کے مقلد بن جاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ خود جب چاہتے ہیں ابو حنیفہ کے مقلد بن جاتے ہیں۔ لغات الحدیث جلد 2 صفحہ 150 مادہ سین لام۔ یعنی تقلید کرتے تو ضرور ہے لیکن کبھی اپنے مولویوں کی اور کبھی مجبور ہو کر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں۔ دنیا جہان میں آج تک کوئی ایسا غیر مقلد پیدا ہی نہیں ہوا ہے جو کسی نہ کسی امام کی تقلید نہ کرتا ہو۔ اسی طرح سرخیل اہل حدیث مولانا میاں نذیر حسین دہلوی صاحب فرماتے ہیں کہ میں بعض مسائل میں مقلد ہوں۔ کیا فرماتے ہیں؟ کہ میں بعض مسائل میں مقلد ہوں۔ دیکھیں الحیات بعد الممات صفحہ 395۔ غیر مقلدین تقلید کو شرک و حرام کہتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اپنے عالم میاں نذیر حسین دہلوی صاحب پہ کیا فتویٰ لگاتے ہیں، کیونکہ میاں صاحب تو بعض مسائل میں مقلد ہیں۔ کیا بعض مسائل میں تقلید کرنا کہیں میاں صاحب کو نیم مشرک اور نیم بدعتی تو نہیں بناتا؟ اگر نہیں تو آخر وجہ کیا ہے؟ وکیل اہل حدیث مولانا محمد حسین بٹالوی صاحب اپنے اہل حدیثوں کے متعلق لکھتے ہیں کہ جہاں نص نہ ملے، قرآن و حدیث کی ظاہری عبارت سے مسئلہ نہ ملے، وہاں صحابہ کرام، تابعین و ائمہ مجتہدین کی تقلید کرتے ہیں، خصوصاً ائمہ مذہب حنفی کی۔ کیسے خوبصورت الفاظ لاتے ہیں کہ وہاں صحابہ، تابعین و ائمہ مجتہدین کی تقلید کرتے ہیں، خصوصاً ائمہ مذہب حنفی کی۔ حوالہ اشاعت السنہ جلد 23 صفحہ 290۔ سوچنے کی بات ہے، ہم مقلدین اگر اجتہادی مسائل میں تقلید کرنے لگے تو مشرکین و بدعتی ٹھہریں، اور غیر مقلدین اجتہادی مسائل میں تقلید کرنے لگ جائے تو خالص موحدین۔ آخر یہ فرق کیوں؟ وکیل اہل حدیث مولانا محمد حسین بٹالوی صاحب نے تو صاف کہہ دیا کہ نص نہ ملنے کی صورت میں اہل حدیث حضرات، صحابہ کرام، تابعین، ائمہ مجتہدین، خصوصاً ائمہ احناف کی تقلید کرتے ہیں۔ اب غیر مقلدین یہ بتائیں، کیا وکیل اہل حدیث نے جھوٹ بولا ہے یا پھر واقعتاً تم تقلید کر کے اقرار نہیں کر سکتے؟ اسی طرح جناب عنایت اللہ سری غیر مقلد لکھتے ہیں کہ غزنوی بزرگ خصوصاً
اور دیگر اہل حدیث حضرات عموماً ابن تیمیہ کی عملاً تقلید کرتے ہیں۔ حوالہ العطر البلیغ صفحہ 159، مشمولہ رسائل اہل حدیث جلد اول۔ بقول عصری صاحب کے غیر مقلدین قولاً مقلد نہیں، کیونکہ تقلید کو تو ساری زندگی شرک و بدعت کہتے رہے، اس لیے اب یہ حضرات اپنے آپ کو مقلد کہتے ہوئے شرماتے ہیں۔ البتہ عملاً یہ حضرات ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے مقلدین بنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سرخیل اہل حدیث جناب بٹالوی صاحب ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کو اپنے رائے و اجتہاد کو ترک کر کے سلف صالحین میں سے کسی کی تقلید کرنا جائز ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کو اپنی رائے و اجتہاد کو ترک کر کے سلف صالحین میں سے کسی کی تقلید کرنا جائز ہے، اور یہ خالص اہل حدیث ہونے کے منافی نہیں۔ آگے کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں کہ یہ بعینہ مذہب اہل حدیث ہے، یہ بعینہ مذہب اہل حدیث ہے۔ حوالہ اشاعت السنہ جلد 23 صفحہ 144۔ دیکھیں مسائل اجتہادیہ میں تقلید کرنا اہل حدیث حضرات کا مذہب ہے، پھر کیا وجہ ہے؟ ہم اگر سلف صالحین میں سے کسی امام کی تقلید کرے تو مشرک، اور یہی تقلید تم کرو تو خالص موحد۔ دراصل عقل کی کمی ہے، عقل ہوتی تو تقلید محمود کو یہ حضرات کبھی بھی شرک نہ کہتے۔ آگے مشہور اہل حدیث عالم جناب نواب صدیق حسن خان صاحب لکھتے ہیں کہ عامی پر مجتہد امام کی تقلید کرنا اور اس کے فتوے کو لینا واجب ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ عامی پر مجتہد امام کی تقلید کرنا اور اس کے فتوے کو لینا واجب ہے۔ حوالہ لقطۃ الاجلان صفحہ 137۔ واہ کیا بات ہے! غیر مقلدین تقلید کو شرک ثابت کر رہے تھے، لیکن ان کے مشہور عالم جائز تو کیا بلکہ واجب ثابت کر رہا ہے۔ کون سچا کون جھوٹا فیصلہ غیر مقلدین پہ چھوڑتے ہیں۔ مناظر اہل حدیث مولانا ثناء اللہ عمر تسری صاحب تقلید شخصی و تقلید مطلق کی تعریفات بتاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ تقلید شخصی یہ ہے کہ خاص ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک امام کی بات مانی جائے جو مقلدین کا مذہب ہے۔ آگے لکھتے ہیں اور تقلید مطلق یہ ہے کہ بغیر تعین کے کسی عالم سے مسئلہ پوچھ کر عمل کیا جائے جو اہل حدیث حضرات کا مذہب ہے۔ دیکھیں تقلید مطلق کو اہل حدیث حضرات کا مذہب بتا رہے ہیں۔ حوالہ فتاوی ثنائیہ جلد 1 صفحہ 652۔ عمر تسری صاحب تقلید مطلق کو اہل حدیث حضرات کا مسلک کو مذہب بتا رہا ہے۔ معلوم ہوا غیر مقلدین تقلید کے قائل بھی ہیں اور فاعل بھی ہیں، صرف بات اتنی سے ہے کہ شرماتے ہیں، کلم کلا اقرار کر ہی نہیں سکتا۔ فی الحال آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔